الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما۔ حضرات، اس وقت ہماری گفتگو کا موضوع قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید سے ہمارا کیا تعلق ہونا چاہیے اور اس کی کیسی عظمت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ قرآن کی عظمت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اسے بہت ہی احترام کے ساتھ سنیں اور عمل کے ارادے سے سنیں۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایسا موضوع نہیں ہے کہ جس پر ہم نے سنا یا پڑھا نہیں ہے، بچپن سے ہم سنتے اور پڑھتے آئے ہیں، اور آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن کریم کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جو باتیں بھی ہم جانتے ہیں قرآن مجید کے تعلق سے اور جو قرآن کے حقوق ہیں ہمارے اوپر، ہم ان کو ادا کرنے والے بنیں اور اسی ارادے سے ہم سنیں اور سنائیں۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، کلام الہی ہے۔ سورہ توبہ میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی ہے، کلام اللہ حتی یسمع کلام اللہ، یعنی قرآن مجید کے نام کے طور پر کلام اللہ کا بھی ذکر آیا۔ یہ کلام الہی ہے، اللہ کی طرف سے اتارا گیا کلام ہے۔ اس کی بے شمار دلیلیں خود قرآن مجید میں ہیں۔ کتاب انزلناہ الیک، ایک ایسی کتاب ہے جو ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا۔ قرآن مجید کو مرحلہ وار نازل کیا گیا۔ اللہ رب العزت کے پاس لوح محفوظ میں، جسے کہیں لوح محفوظ کہا گیا، کہیں ام الکتاب کہا گیا، کہیں کتاب مکنون کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں اسے محفوظ رکھا ہے، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پر بیت العزت میں نازل فرمایا، جیسا کہ کل ذکر آیا تھا۔ اور جیسے جیسے ضرورت ہوتی گئی، اللہ کی مصلحت ہوتی گئی، اللہ تعالیٰ نے بتدریج مرحلہ وار قرآن مجید کی آیتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائیں۔ کبھی کبھی پوری سورہ نازل ہوئی، کبھی ایک آیت، کبھی 10 آیات، کبھی ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی نازل ہوا۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ بیٹھ جانے والے لوگ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے لوگ، جہاد میں نکلنے والے لوگ اور اپنے گھر میں رہ جانے والے لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن آیت میں جو لوگ معذور ہیں، جو کسی مرض میں مبتلا ہیں، اپنے بڑھاپے کی وجہ سے نہیں جا سکتے، یا کوئی بھی ان کے پاس شرعی عذر ہے، ان کا ذکر نہیں آیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو نابینا صحابی تھے، ان کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا ہم بھی جہاد فی سبیل اللہ میں نہ جانے کی وجہ سے جو لوگ بلا عذر بیٹھ گئے ہیں اور نہیں نکلے ہیں، ان کے زمرے میں تو شامل نہیں ہو جائیں گے؟ تو اللہ کی طرف سے یہ ٹکڑا بھی نازل ہوا، غیر اولی الضرر، کہ بیٹھنے والے وہ لوگ جو ضرر والے نہیں ہیں، جن کو کوئی تکلیف نہیں ہے، جن کو کوئی عذر نہیں ہے، اس کے باوجود بیٹھ رہے ہیں، اور اگر ان کے ساتھ کوئی عذر ہے، کوئی مرض ہے، تو پھر ان کا یہ حکم نہیں ہے۔ تو صرف غیر اولی الضرر اتنے سے حصے کو لے کر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ قرآن کلام الہی ہے، یہ بات قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتی ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ اور اگر قرآن میں یہ بات نہ ہوتی، حدیث میں یہ ذکر نہ ہوتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تب بھی ہر انسان کی عقل، اس کے حواس اس بات کی گواہی دیتے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، صرف مسلمانوں نے نہیں بلکہ ان لوگوں نے جو ایک طرح سے قرآن مجید کی دشمنی پر تلے ہوئے تھے، یا ایسے لوگ جو قرآن مجید پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ مستشرقین کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے قرآن مجید گڑھ لیا ہے، انہوں نے ایک بات بنا لی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ عربوں کا ایک کلچر ہے جو چلا آ رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر اسٹڈی کر کے اور اسے لکھ دیا اپنی زبان میں۔ لیکن خود انہی کے درمیان ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اس بات کو یقین کے ساتھ بیان کیا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں، انہوں نے صاف طور پر لکھا، لیڈی پروفیسر، کہ قرآن انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر ہم اللہ کو نہیں مانتے، اگر ہم یہ نہیں مانتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو یہ ماننا پڑے گا کہ محمد اللہ ہیں، محمد الہ ہیں، معبود ہیں، محمد کے اندر ایسی قوت ہے جو ایک خالق کے اندر ہوتی ہے۔ مخلوق کا کلام نہیں ہو سکتا، انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ دوست نے بھی اعتراف کیا، دشمن نے بھی اعتراف کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اللہ کا یہ کلام روئے زمین پر سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، یہ بات ہم آپ بھی کہتے ہیں، اور وہ لوگ بھی کہتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا میں جہاں قرآن مجید کا تعارف کرایا گیا ہے، وہاں اس بات کی شہادت دی گئی ہے، اعتراف کیا گیا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ لیکن کسی نے اس میں اضافہ یہ کیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اور سب سے کم سمجھی جانے والی کتاب ہے۔ اس لیے جب ہم قرآن مجید کو مانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس میں تدبر کرتے ہیں، اس کی نصیحتوں سے سبق حاصل کرتے ہیں، تو ان چیزوں کو ہمیں ترتیب دے لینا چاہیے۔ قرآن مجید کا سب سے پہلا حق ہم پر یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ خیر خواہی کس کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے، اور اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، ائمۃ المسلمین کے لیے، اور عام مسلمانوں کے لیے۔ اس میں دوسرے نمبر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب کا ذکر فرمایا، اور اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی یا نصیحت یہ ہے کہ سب سے پہلے اس پر ایمان لایا جائے، اور ایمان بھی اس درجے کا کہ ہم دیکھ رہے ہوں کہ یہ ایک مالک الملک کا کلام ہے جو مہیمن ہے، مصدقا لما بین یدیہ مہیمنا علیہ، کہ ایسی کتاب جو پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے اور ان سب پر غالب ہے۔ ایک بادشاہ ہے، مالک الملک ہے، کائنات کو چلانے والا ہے، جو خطاب کر رہا ہے بہت بلندی سے، جو یہ بتا رہا ہے کہ ہر کام کی تدبیر وہی کرتا، ہدایت اور گمراہی اسی کی طرف سے ہے، وہی رزق دے رہا ہے، وہی انسان کو پیدا کر رہا ہے، وہی موت دے رہا ہے، وہی دوبارہ زندہ کرے گا، وہی انسانوں کو اپنے پاس جمع کرے گا، وہی جنت میں داخل کرنے والا ہے، وہی جہنم میں داخل کرنے والا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ قرآن کریم کو آپ پڑھتے جائیں اور یہ معانی کھلتے چلے جاتے ہیں، ورق ورق میں
آپ کو یہ تذکرہ ملے گا کہ ایک عظیم ترین شخصیت آلمائٹی قادر مطلق بہت بلندی سے خطاب کر رہا ہے، اور اس کے سامنے اس کی مخلوقات مختلف شکلوں میں انسان ہیں، جنات و شیاطین ہیں، اور کائنات میں پھیلی ہوئی دوسری اللہ کی مخلوقات ہیں، سب کا تذکرہ قرآن مجید میں ہو رہا ہے۔ اور انسانوں کی بھی مختلف قسمیں، ان میں مومن بھی ہیں، اور مومنین میں بھی مقربین بھی ہیں، ابرار بھی ہیں، عام صالحین بھی ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں، کچھ فاجر ہیں، گنہگار ہیں، کافر ہیں، اور کافر بھی ایسے ایسے کہ جو اللہ کے مقابلے میں آنے والے اور اپنے آپ کو رب کہنے والے۔ فرعون بھی نظر آ رہا ہے، ابو لہب کا بھی تذکرہ ہے، ابو جہل کا بھی اشاروں میں تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ساری قسمیں قرآن مجید میں بیان فرما دیں، اور اپنی سنتوں کو بیان فرما دیا کہ قوموں کے ساتھ میرا کیا طریقہ رہا ہے اور کیا طریقہ جاری ہے۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی، یہ اللہ کا وہ طریقہ ہے جو اللہ کے بندوں میں ہوتا آیا ہے، اللہ نے اس پر ہمیشہ سے عمل کر کے دکھایا اور اس طریقے کو جاری فرمایا۔ تو قرآن مجید کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں، اور ایمان بھی اس درجے کا ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ کتاب نازل کی گئی ہے، یہی کتاب کتاب ہدایت ہے، یہی کتاب زندگی کا دستور ہے، زندگی کے لیے گائیڈ لائن فراہم کرنے والی ہے، یہی کتاب ہمیں عزت دینے والی ہے، یہی کتاب ہمیں بلندی پر پہنچانے والی ہے، یہی کتاب ہمیں نماز سکھانے والی، یہی کتاب ہمیں روزہ سکھانے والی، یہی حج سکھانے والی، یہی زکوٰۃ سکھانے والی، یہی شادی بیاہ کے طریقے سکھانے والی، یہی کتاب طلاق سکھانے والی، یہی کتاب پاکی اور ناپاکی کے جو اہم اصول ہیں ان کو بتانے والی، یہی کتاب اسلام کی سیاست سکھانے والی، یہی کتاب تجارت سکھانے والی، یہی کتاب کاریگری اور صنعت سکھانے والی، یہی وہ کتاب ہے جو انسانوں کو بلندی عطا کرتی ہے اور انسانوں کو اسفل سافلین میں ڈھکیل دیتی ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، کہ جب جب مسلمانوں نے قرآن مجید کو سمجھا، اس پر عمل کیا، اس میں تدبر، تلاوت اور اس کی حکمتوں کو سمجھا، تو دنیا میں عزت کے ساتھ رہے، اور جب انہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا، پس پش ڈال دیا، اپنے طور پہ جینے لگے، جو بات اپنی پسند کی تھی وہ قرآن مجید سے لے لی، جو ان کے نفس کے لیے شاق گزرنے لگی ان کو چھوڑ دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے آگے مت چلو، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ذمہ داریاں بتائی گئیں کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، قرآن کی تلاوت، قرآن مجید کو پھر سکھاتے ہیں، حکمت سکھاتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری اور سب سے پہلا فریضہ نبی کا یہ بتایا گیا کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عام مسلمانوں کو سب سے زیادہ جس چیز کی تاکید کی وہ قرآن مجید کی تلاوت کی۔ قرآن مجید پر ایمان لانے کے بعد ہمارا سب سے پہلا حق، قرآن مجید کا سب سے پہلا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کرنے والے بنیں۔ اگر تلاوت کے تعلق سے ہم اپنا رشتہ قرآن سے جوڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو تلاوت کے بھی کئی درجے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت دیکھ کر، قرآن مجید کی تلاوت زبانی، قرآن مجید کی تلاوت سمجھ کر، قرآن مجید کی تلاوت بغیر سمجھے ہوئے،
قرآن مجید کی تلاوت اس سے پہلے تجوید اور ترتیل کے ساتھ، بغیر تجوید کے، قرآن مجید کی تلاوت عربی میں، قرآن مجید کی تلاوت انگریزی میں اور اردو میں۔ لیکن آپ ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید کی تلاوت تو وہی ہے کہ جو عربی زبان میں ہو۔ کوئی یہ سمجھے کہ انگریزی ٹیکسٹ کو دیکھ کر اور اس انگریزی رسم الخط میں یا اردو رسم الخط میں لکھے ہوئے قرآن کو پڑھ کے اسے تلاوت کا ثواب مل جائے تو اسے تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا۔ قرآن کریم کو عربی زبان میں ہی پڑھنا تلاوت کا ثواب رکھتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بڑی دشواری ہوتی ہے اور اس کو جب تک اس رسم الخط میں ہم نہیں دیکھیں سمجھنا مشکل ہوتا ہے، اور خاص طور سے وہ لوگ جو نئے نئے اسلام قبول کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ابتدا میں ان کے سیکھنے کے لیے یہ طریقہ ان کو بتا دیا جائے، لیکن قرآن مجید کا سیکھنا اتنا مشکل نہیں ہے، اس کی تلاوت کا سیکھنا اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے عربی زبان کے ریڈرز ہیں جس کے ذریعے سے ہم نیچرل وے میں قرآن مجید بہت تیزی سے سیکھتے چلے جاتے ہیں۔ تو جیسے ہی کوئی اسلام قبول کرے یا قرآن مجید سے اپنا رشتہ مضبوط کرے، اگر اس نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا اور شروع میں کسی اور زبان کے ذریعے بھی پڑھنا شروع کیا، اس کی کوشش مسلسل جاری رہنی چاہیے اس کے لیے کہ قرآن مجید کو عربی زبان میں دیکھ کر پڑھنا سیکھے۔ قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کا ترجمہ کسی اور زبان میں پڑھ لیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ نماز میں ہم اس کی تلاوت کر لیں تو ہماری نماز ہو جائے گی، نماز نہیں ہوگی۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل کیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا۔ عربی زبان میں نازل فرمایا تو عربی زبان میں اس کی تلاوت، اور تلاوت کا ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ جو قرآن مجید کا ماہر ہے، قرآن مجید کی متشابہات پر اس کی نظر ہے، قرآن مجید کے معانی کو جاننے والا ہے، اس کا حشر اور اس کا ٹھکانہ تو ان لوگوں کے ساتھ اور ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو سفرہ ہیں، یعنی جو اللہ کے سفیر ہیں، اللہ کے قاصد اور پیامبر ہیں، اللہ کا پیغام لے کر رسولوں کے پاس آتے ہیں، الکرام البررہ، اور اللہ کے پاس بڑے باعزت ہیں اور بڑے نیک ہیں، اللہ کی عبادت میں ہر وقت لگے رہتے ہیں۔ تو جو لوگ قرآن مجید کے ماہر ہیں ان کا انجام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ والذی یتتعتع والذی یقرأ القرآن ویتتعتع لہ اجران، لیکن جو قرآن مجید پڑھتا ہے، اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، قرآن مجید کا ماہر نہیں ہے، اس کے حروف اور الفاظ کو صحیح طور پہ ادا نہیں کر پاتا، اس کے لیے بھی 2 اجر ہیں۔ ایک قرآن کو پڑھنے کا اجر ہے، اور ایک جو پڑھنے میں اسے دشواری ہو رہی ہے اس کا بھی اجر لکھا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن مجید کی صرف تلاوت کی یہ بات ہے، قرآن مجید کی ایک آیت کو بھی آپ نہ سمجھ رہے ہوں، اس کے باوجود بھی اللہ کی طرف سے یہ ثواب لکھا جا رہا ہے۔ وَلَا أَقُولُ أَلِف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت، مشہور روایت، کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، والحسنۃ بعشر امثالها۔ ایک حرف کے پڑھنے کا ثواب 10 حروف کے پڑھنے کے برابر، 10 نیکیوں کے برابر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تلاوت کتاب بڑے اہتمام سے فرمایا کرتے تھے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید خود تلاوت فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام سے قرآن پڑھوا کر سنتے بھی تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح قرآن مجید کی تلاوت کار ثواب ہے، ایسے ہی قرآن مجید سننا بھی ایک ثواب کا کام۔ اور کبھی کبھی دل پر اثر اور دل کی کیفیت میں تبدیلی پڑھنے سے زیادہ سننے سے ہوتی ہے، لیکن جب سننے کے آداب کا لحاظ رکھا جائے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ،
جب قرآن مجید پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے قرآن پڑھوا کر سنتے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے قرآن پڑھوا کر سنتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ اقرأ علیک انزل، میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں جبکہ قرآن تو آپ پہ ہی نازل کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی احب ان اسمعہ من غیری، مجھے یہ پسند ہے کہ میں دوسروں سے قرآن مجید پڑھوا کر سنوں۔ حضرت ابن مسعود نے سورہ نساء کی تلاوت کی، جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی کہ جب ہم ہر امت پر کوئی نہ کوئی گواہ لائیں گے اور آپ کو اس امت پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضبط نہیں کر سکے، آپ کی آنکھیں اشبار ہو پڑیں، رو پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو سنتے تھے پوری کیفیت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ قرآن مجید نازل ہوا تھا۔ ایک امین السماء قرآن لے کر آتا تھا اور امین الارض قرآن کو لیتا تھا۔ زمین کا ایک امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ کے کلام کی تلقی کرتا تھا، اسے لیتا تھا، اور آسمان کا ایک امین حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شکل میں اس کو لے کر آتا تھا۔ ان کے پاس بھی امانت کا اعلیٰ ترین درجہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی امانت کا اعلیٰ ترین درجہ، نہ حضرت جبریل نے پہنچانے میں خیانت کی، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سن کر پوری انسانیت تک پہنچانے میں خیانت کی۔ اس بات کا یقین، اس بات کی پوری تصدیق ہونی چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کا ایک حرف بھی چھپایا نہیں، ایک آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، ایک حرف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخفی نہیں رکھا کسی مصلحت سے کہ اس کو چھپا لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لو کان کاتما شیئا مما انزلہ اللہ علیہ لکتم ہؤلاء الآیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کی نازل کردہ آیتوں میں سے کچھ چھپا لیتے تو ان آیتوں کو چھپا لیتے۔ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسِ، سورہ احزاب کی آیت کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ تم اپنے دل میں ایک بات چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا، تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، اللہ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ ایک خاص واقعے میں حضرت زینب سے نکاح کے سلسلے میں حضرت زید کا جو خاص واقعہ ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا ایک خاص چیز کی طرف تنبیہ کی گئی، توجہ دلائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نعوذ باللہ ذرہ برابر بھی کسی چیز کو چھپانا چاہتے تو کم سے کم اس آیت کو چھپا دیتے، یا سورہ تحریم کے شروع کی آیت یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، کہ اے نبی آپ ایسی چیزوں کو کیوں حرام کر رہے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، اپنی بیویوں کی خوشی کو چاہنے کے لیے، ان کی خوشنودی کو چاہنے کے لیے۔ خاص واقعے میں یہ بھی آیت نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کو چھپاتے نعوذ باللہ تو ان آیتوں کو چھپا دیتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اور کسی کو معلوم نہیں ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امانت کے ساتھ، پوری دیانت کے ساتھ اس امت کو یہ کتاب پہنچائی، اور اس لیے پہنچائی کہ یہ امت بھی بغیر چھپائے ہوئے اس کی ایک ایک آیت پوری انسانیت تک پہنچائے، اس کی تبلیغ کرے، اس کی اشاعت کرے۔ خود قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو، قرآن مجید پر میں تدبر بھی ہو، وَلِيَتَدَبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور قرآن کو اس لیے اللہ نے نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں تدبر کریں، غور و فکر کریں، اور تاکہ عقل والے لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تلاوت کتاب کے تعلق سے ہم نے یہ ذکر کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا فضیلت بیان فرمائی، اور بھی بہت سی فضیلتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔
اس میں ایک خاص فضیلت یہ کہ جو مومن قرآن مجید پڑھتا ہے اس کی مثال اترجہ کی سی ہے. مثل الذی یقرأ القرآن کالاترجہ طعمها طیب وریحها طیب. کہ جو مومن قرآن مجید پڑھتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ لیمو ہو. لیمو کی بھی ایک خاص قسم کو اترجہ کہتے ہیں عربی زبان میں، کہ جس کی خوشبو بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور جس کا مزہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے. لیمو ایک ایسی چیز ہے کہ جو دیکھنے میں بھی بہت اچھی چیز ہے، چھونے میں بھی اور سونگھنے میں بھی اور اسے استعمال کرنے میں بھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلے میں فرمایا والمؤمن الذی لا یقرأ القرآن کالتمرہ طعمها طیب ولا ریح لہ. کہ جو مومن قرآن مجید نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور کی سی ہے. کھجور کا مزہ بہت اچھا ہے، اس کے اندر مٹھاس بھی ہے، اور ایک مومن کو اس کے ایمان کی وجہ سے وہ مٹھاس حاصل ہے، لیکن اس میں خوشبو نہیں ہے چونکہ قرآن مجید نہیں پڑھتا. تو قرآن مجید پڑھنے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص فضیلت یہ بیان فرمائی کہ ایسے شخص کے اندر اللہ کی طرف سے ایک نور پیدا ہو جاتا ہے، ایک خاص خوشبو پیدا ہو جاتی ہے. اور ظاہر ہے کہ خوشبو سے مراد اس کی معنوی خوشبو ہے جو اللہ کی طرف سے اسے عطا ہوتی ہے. جیسے کہ روزے دار کے منہ کی بو کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. وہ قرآن مجید کو پڑھنے کا بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کا خاص طور سے حکم فرمایا، اور آپ نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ. قرآن مجید پڑھو چونکہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. اور یہ تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس میں ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں اور قرآن مجید بھی پڑھ رہے ہیں. روزے کا بھی مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، اور یہ دونوں چیزیں قیامت کے دن انسان کی سفارش کرنے والی ہوں گی. روزہ کھڑا ہو جائے گا اللہ کے سامنے اور کہے گا یا ربی انی منعتہ الطعام والشہوہ فشفعنی فی. اے میرے رب، میں نے اس کو کھانے سے روک دیا تھا، اس کی شہوت پوری کرنے سے اس کو روک دیا تھا، میری سفارش اس کے بارے میں قبول کر لیجیے. قرآن مجید کھڑا ہوگا، قرآن مجید کہے گا انی منعتہ النوم فی اللیل، میں نے رات میں اس کی نیند چھین لی تھی، اس کو سونے نہیں دیا تھا اور یہ مجھے پڑھتا رہا تھا. فشفعنی فی، تو اے میرے رب میری سفارش اس کے بارے میں قبول فرما لیجیے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اور وہ دعا بھی اتنی جامع اور ایسی تمہید کے ساتھ وہ دعا ہے کہ اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک، میں تیرے بندے کا بیٹا ہوں، وابن امتک، تیری بندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے. اور ناصیہ کے معنی ہوتے ہیں یہ پیشانی کے جو بال ہوتے ہیں، اگر یہ بال کسی کے پکڑ لیے جائیں تو پھر اپنے آپ کو آسانی سے چھڑا نہیں سکتا. ناصیتی بیدک، کہ میری پیشانی اور میری پیشانی کے سامنے کے بال آپ کے ہاتھ میں، یعنی میں پورے اپنے وجود کے ساتھ آپ کے قبضے میں ہوں. ماضٍ فی حکمک، آپ کا فیصلہ میری زندگی میں کام کر رہا ہے، جاری ہے. عدل فی قضاء، اور جو فیصلہ بھی آپ کا ہے وہ عدل اور انصاف کے ساتھ ہے. اسألک بکل اسم ھو لک، اے اللہ میں آپ کے ہر اس نام سے سوال کرتا ہوں جو آپ کا ہے. سمیت بہ نفسک، جو نام آپ نے اپنا رکھا ہے. او انزلتہ فی کتاب، یا آپ نے کتاب میں اس نام کو نازل فرمایا ہے. او علمتہ احدا من خلقک، یا وہ نام آپ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی سکھایا ہے. اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا اس نام کو آپ نے اپنے علم غیب میں چھپا رکھا ہے. ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ قرآن کو میں اتنے حوالوں کے ساتھ مانگ رہا ہوں آپ کے ان تمام ناموں کے ساتھ کہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دیجیے، میرے دل کا نور بنا دیجیے. ان تجعل القرآن ربیع قلبی وجلاء حزنی
اور میرے غموں کو چھانٹ دینے والا، میرے غموں کو دور کر دینے والا بنا دیجیے۔ وَذَهَابَ ہَمِّی، جس کی وجہ سے میری دنیا کی ساری فکر ختم ہو جائے۔ جب بھی کوئی بات ہو ہم قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ہوں، قرآن مجید کی طرف دوڑنے والے، قرآن مجید کو ہر وقت ہر مسئلے کا حل سمجھنے والے ہوں۔ تلاوت کتاب کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبر کا حکم فرمایا۔ خود تلاوت کتاب انسان کی نجات کے لیے کافی ہے، لیکن انسان کی خود یہ، ایک مومن کی، ایک مسلمان کی خود یہ محرومی کی بات ہے کہ جو کتاب اس کے پاس بھیجی گئی ہے اور اس کو مخاطب کر رہی ہے اور اس کو اللہ کی طرف توجہ دلا رہی ہے، وہ اس کتاب کو نہ سمجھ رہا ہو۔ اور اس کتاب کو سمجھنے کے بھی کئی درجے ہیں کہ قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے عربی زبان سیکھی جائے، پھر بتدریج مرحلہ وار قرآن مجید کے چھوٹے چھوٹے سبق سے لے کر بڑے بڑے واقعات تک سیکھے جائیں۔ قرآن مجید کی وہ صورتیں کہ جن میں قصے بیان کیے گئے ہیں انبیاء کے، ان کو سیکھنا نسبتاً آسان ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی وہ صورتیں کہ جن میں اللہ کے احکام بیان کیے گئے ہیں اور ساتھ میں قوموں کی زندگی کے واقعات بھی ہیں، وہ قصوں اور واقعات کے مقابلے میں وہ صورتیں ذرا مشکل بھی ہوتی ہیں اور انہیں سمجھنا بھی دشوار ہوتا ہے۔ تو بتدریج ایک خاص مرحلے کے ساتھ اور رفتہ رفتہ قرآن مجید کی ان صورتوں کو سیکھا جائے۔ سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ خود سے قرآن مجید کو سیکھنے کا جو طریقہ ہے، پہلے عربی زبان سیکھی جائے، پھر اس کے اہم قواعد سیکھے جائیں، اس کے بعد قرآن مجید پورا پڑھا جائے۔ لیکن اگر ہم یہ نہیں کر سکتے اور نہیں کر سکتے تو اس کی وجہ بھی ہمیں خود ڈھونڈنا چاہیے کہ کیا ایسا کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے یا کسی وجہ سے ہم اس کو کم اہمیت دے کر اسے ٹال رہے ہیں یا اپنی زندگی میں اس کو جگہ نہیں دے رہے ہیں۔ اگر ہمارے لیے قرآن مجید کو سیکھنے کا کوئی بھی موقع ہو، اگر خود سے ہم قرآن مجید کو پڑھ کر نہیں سیکھ سکتے تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے جو درس ہوتے ہیں، قرآن مجید کو سکھانے اور اس کی تفسیر اور ترجمے کے جو حلقے ہوتے ہیں، اس میں ہم شریک ہوں۔ کہ ہم خود سے قرآن مجید کی آیتوں کو نہیں سمجھ سکیں گے، لیکن یہ تو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید کا مضمون کیا ہے، اس میں کیا بتایا گیا ہے، اللہ کی کیا آیات ہیں جو ہمیں توجہ دلا رہی ہیں اور اللہ کی طرف اور جنت کی طرف بلا رہی ہیں۔ تو قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید ایک معجزاتی کلام ہے، کوئی انسان اسے نہیں بنا سکتا۔ قرآن مجید اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ایک ایسا کلام ہے جو کلام مبین ہے، بالکل واضح ہے۔ قرآن مجید ایک آسان کلام ہے۔ قرآن مجید ہر مذہب کے لوگوں کے لیے ہے، قرآن مجید ہر زمانے کے لیے ہے، اور قرآن مجید پوری انسانیت کے لیے۔ تو جس قوم کے پاس ایسی کتاب ہو، اس کا قرآن مجید سے کیا رشتہ ہونا چاہیے؟ ہم بار بار توجہ دلا رہے ہیں تلاوت کتاب کی طرف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کتاب بھی فرمایا، لیکن اہمیت میں پہلے تلاوت مقدم ہے۔ لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جو یا تو تلاوت بالکل نہیں کرتے، یا تلاوت انہوں نے سیکھی نہیں ہے سرے سے، یا اگر تلاوت آتی ہے تو تجوید کے ساتھ نہیں آتی، یا تھوڑی بہت تجوید آتی بھی ہے تو قرآن مجید کے پڑھنے کا روزانہ معمول نہیں ہے، روزانہ ایک پارہ بھی تلاوت نہیں کرتے۔ ان کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم روزانہ کم سے کم قرآن مجید ایک پارے کی تلاوت کم از کم کریں گے۔ یہ قرآن مجید کا اہم ترین حق ہے۔ اگر ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں، قرآن مجید کی ایک پارہ بھی اس کا ہم تلاوت نہیں کر سکتے روزانہ، تو جتنی بھی تقریریں، جتنے بھی بیانات قرآن مجید کی عظمت کے تعلق سے، اس کے اعجاز کے تعلق سے، اور قرآن مجید کے جتنے بھی پہلو ہیں ان کے تعلق سے سن لیے جائیں، لیکن ہماری زندگی میں آسانی سے تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جو قرآن مجید کے چند حقوق ہیں اس پر ہم ایمان لائیں، اس کی تلاوت کو ان آداب کے ساتھ کریں جن کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے، اور اس کی آیتوں کے ترجمے اور تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد تبلیغ کتاب،
یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول جو کچھ آپ کے اوپر اتارا گیا ہے اسے آپ پہنچا دیجیے، اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نبی کا جانشین بنایا گیا ہے اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے۔ تو قرآن مجید کا چوتھا حق یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو پہنچانے والے بنیں۔ خود مسلمانوں میں ایسے لوگوں کو جو قرآن مجید سے واقف نہیں ہیں، غیر مسلموں میں ان لوگوں کو جو قرآن مجید پر ایمان نہیں لاتے لیکن قرآن کو مانتے ہیں، اس کی عظمت کو سمجھتے ہیں، اور وہ لوگ جو قرآن مجید پر اعتراض کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، اس میں خامیاں نکالتے ہیں، ان سب تک قرآن مجید کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید کے تعلق سے ہماری ایک بڑی ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم خود قرآن مجید کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو قرآن مجید بچپن سے سکھائیں۔ دیکھیے 7 سال کی عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور پھر بھی نماز نہ پڑھیں تو انہیں مارو۔ تو 7 سال کی عمر میں انہیں نماز پڑھنی ہے، نماز میں قرات ضروری ہے، قرات کرنے کے لیے قرآن مجید کو سیکھنا ضروری ہے۔ 7 سال کی عمر تک کم از کم قرآن مجید کا اتنا حصہ آنا ضروری ہے کہ جسے قرآن مجید جتنے حصے کو نماز میں تلاوت کیا جا سکے۔ بڑے افسوس کے ساتھ ہم خود اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہم بالکل ابتدا سے، ایسے وقت سے جو بچوں کے کھیلنے کودنے کی عمر ہوتی ہے اور ان کو ان کا وہ حق دینا چاہیے، لیکن اس وقت سے ہم ان کو انوالو کرتے ہیں پڑھنے میں۔ 2.5 سال کی عمر سے، 3 سال کی عمر سے، 4 سال کی عمر سے بچے جوان ہوتے ہوتے اتنا تھک جاتے ہیں کہ پھر جتنا پڑھنا چاہیے پھر اس سے پہلے ہی چھوڑ دیتے ہیں، چونکہ اس سے پہلے ان کو لگا دیا گیا تھا ان کی عمر سے پہلے ہی۔ لیکن اس وقت اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ ان کے ذہن و دماغ میں اس طرح نہیں بٹھا دیا جاتا کہ اگر کوئی اس کو پھر نکالنا چاہے تو کسی قیمت پہ وہ اس کو نکالنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ بچپن سے اپنے بچوں کو قرآن مجید سکھایا جائے، اللہ کے بول سکھائے جائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی حدیثیں سکھائی جائیں، اور خاص طور سے قرآن مجید بچپن سے تجوید کے ساتھ سکھانے کی مشق کی جائے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو بتدریج زندگی کے ہر مرحلے میں جیسے جیسے ان کی دوسری تعلیم بڑھتی جائے گی، قرآن کا بھی ان کا علم بڑھتا جائے گا۔ انہوں نے بچپن میں وہ سب کچھ سیکھ لیا جو بعض لوگ بڑے ہونے کے بعد سیکھتے ہیں، اس کے بعد ان کا یہ موقع ہوگا کہ پھر قرآن کا اکثر حصہ وہ یاد کریں گے، اسے حفظ کریں گے۔ اس کے بعد پھر یہ موقع آئے گا کہ قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کو سمجھنے والے بنیں گے۔ تو قرآن مجید پر بچپن سے اگر اس طرح محنت کی جائے تو شاید ہمارے بچے ہم سے اچھی طرح قرآن مجید کو پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اس کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں، ان کا جو ایمان اس پر ہوگا وہ ہو سکتا ہے کہ ہم سے زیادہ ہو، اور وہ اس کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یہ چند باتیں ہیں جن کی طرف ہم نے مناسب سمجھا کہ تذکیر کے طور پر، یاد دہانی کے طور پر، ان میں سے ہر بات ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے، لیکن یہ رمضان کا مہینہ قرآن مجید کا مہینہ ہے اور ہم قرآن کی اس میں تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن بہت سے وہ لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہم قرآن کی ایسے تلاوت نہ کریں اور اس کے حق کو ضائع کرنے والے نہ بنیں، بلکہ اسے اچھی طرح سیکھ کر اور قرآن مجید کو سال بھر پڑھنے والے بنیں۔ جس اللہ کا کلام رمضان میں ہے اسی اللہ کا کلام رمضان کے بعد بھی ہے۔ مستقل قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اور اسے اپنے گھر میں اس طرح جگہ دی جائے کہ گھر کا ہر فرد قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہو۔ وقرآن الفجر، اور اگر فجر کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو اور زیادہ برکت کا باعث۔ ہم قرآن مجید کو صرف چند موقعوں کے لیے خاص نہ کر لیں کہ جب ہم نیا گھر شروع کر رہے ہیں، نئی دکان شروع کر رہے ہیں، یا کوئی اور ایسا نیا کام شروع کر رہے ہیں، یا کوئی مصیبت آ گئی ہے، اس وقت قرآن مجید کو پڑھ لیا پھر بھلا دیا۔ یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف کوئی تنقید نہیں ہے، یہ ہماری بہت ہی زیادہ بگڑی ہوئی صورتحال ہے، چاہے ہم اس میں مبتلا ہوں یا آپ مبتلا ہوں یا کوئی اور ہو۔ یہ ایک بیماری ہے، بیماری لگ گئی ہے
جو قرآن مجید کو ہم سے دور کرتی جا رہی ہے اور اس کی برکتوں کو ہم سے دور کرتی جا رہی ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری کہ ہر موقع سے روزانہ ہم میں سے ہر فرد قرآن مجید کا مخاطب ہے۔ انفرادی طور پر ہر شخص قرآن مجید سے اس کا کیا تعلق ہونا چاہیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور آج یہ فیصلہ کرے کہ انشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت سے ہم شروع کریں گے، تدبر، اس کے تفسیر و ترجمے کو سمجھنے کی ذمہ داری، اور اس کے بعد پوری انسانیت تک اس کو پہنچانے کی ذمہ داری نبھائیں گے۔ اگر ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے تو صرف کبھی کبھی قرآن کو جلایا جائے گا، ہم احتجاج کر لیں گے، دھرنا دے دیں گے، وہ بھی ضروری ہوگا، لیکن یہ ہوگا کیوں؟ اس لیے ہوگا کہ ہم نے اس قرآن کو لوگوں کو سکھایا نہیں۔ بے حرمتی اس لیے کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لوگوں کو پڑھوائی نہیں، بتائی نہیں، اور قرآن کو کبھی بھی سیرت سے الگ کر کے نہیں پڑھنا چاہیے۔ قرآن کو کبھی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام زندگی سے الگ کر کے اگر ہم پڑھتے ہیں تو بعض نو مسلموں کا اسٹیٹمنٹ ہے، بعض ایسے لوگ جو نئے نئے اسلام لائے تھے، انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں کوئی روحانی بات ہمیں نظر نہیں آئی، یعنی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس سے روح اور دل متاثر ہو۔ ایسا لگا کہ عقل کو خطاب کرنے والی ایک ایسی کتاب ہے جو زندگی کے بہت سے آداب بتاتی ہے، لیکن دل میں کوئی تاثر پیدا نہیں ہوا۔ تو جس داعی سے انہوں نے یہ بات کہی تھی، انہوں نے ایک بہت اچھا سوال ان سے کیا کہ آپ نے کس کا ٹرانسلیشن پڑھا؟ تو انہوں نے ایک ایسے ٹرانسلیٹر کا نام بتایا، ایک ایسے مفسر کا نام بتایا کہ حقیقت میں انہوں نے قرآن کی تفسیر ویسی ہی کی ہے، انہوں نے انہی پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے اور اسی چیز کو زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے جو قرآن مجید میں عقل کو خطاب کرنے والی چیز ہے، اور دل کو جو خطاب کرنے والی آیتیں ان پر زیادہ نہیں لکھا ہے۔ تو کس کا ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں، کس کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، اس کا بھی دلوں پر اثر ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کا بھی ایک عام رواج ہو چلا ہے، ہر شخص اپنے طور پر تفسیر کرنا چاہتا ہے، اس کا ترجمہ کرنا چاہتا ہے، اور پہلے تو یہ تھا کہ صرف زبانی تقریروں میں اور بیان کی حد تک تھا، اب لوگ پوری کتابیں لکھتے ہیں اور اس میں بہت سی آیتوں کی تفسیر اپنے طور پر کر لیتے ہیں ان کی پسند کے مطابق۔ ایسے دور میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بیدار ہوں اور قرآن کی حقیقت کو سمجھیں۔ خالق کا کلام ہے، مخلوق کی کیا مجال ہے کہ وہ اس کی وضاحت اور تفسیر بیان کرے، اس کی تشریح کرے، جب تک کہ وہ پورے طور پر اس کی حقیقت سے واقف نہ ہو چکا ہو، حدیث کی روشنی اس کو حاصل نہ ہو چکی ہو، قرآن مجید کے ساری آیتوں اور صورتوں پر اس کی نظر نہ ہو، تو ایک انسان کا اس کی کیا طاقت ہے کہ وہ اللہ کے کلام کی تفسیر کر سکے۔ وہ مالک الملک کا کلام ہے، اور وہ کلام بھی جب اللہ کا کلام ہے تو اللہ ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے، اس کا کلام بھی ازل سے ہے۔ اس حقیقت کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کتنی عظمت کی چیز ہے کہ ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، اور گویا اللہ رب العزت سنا رہا ہے اور ہم سن رہے ہیں، اللہ ہمیں خطاب کر رہا ہے، اور خطاب بھی اس طرح ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ یہ کوئی انسان نہیں کہہ رہا ہے، اللہ رب العزت فرما رہا ہے، قاری کی تلاوت نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اس طور پر جب ہم قرآن مجید کو سمجھنے والے بنیں گے اور تدبر کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اور یہ حقیقت بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ تلاوت آپ بغیر سمجھے ہوئے، اگر ایک آیت بھی، ایک حرف بھی قرآن مجید کا سمجھ میں آپ کو نہ آ رہا ہو، تب بھی ایک مومن کو، اور خاص طور سے وہ لوگ جو قرآن مجید پڑھتے رہتے ہیں، یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہاں پر کیا تذکرہ چل رہا ہے۔ جنت کی بات چل رہی ہے، جہنم کی بات چل رہی ہے، اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں ایک مومن کے دل میں اللہ رب العزت ڈالتا ہے، اور یہ چیزیں اس کو سمجھ میں آتی ہیں، اور اسی اعتبار سے اس کے دل کی کیفیت بھی بدلتی ہے۔ تو ہم ان حقیقتوں کو اگر اور سمجھنے والے بنیں تو اور دل کی کیفیت میں اضافہ ہوگا، اور زیادہ ہم قرآن مجید پر عمل کر سکیں گے اور اسے دوسروں کو سمجھا سکیں گے۔ اللہ رب العزت ہماری ان باتوں کو قبول فرمائے، جو غلطیاں ہوئی ہوں انہیں معاف فرمائے، اور سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔